السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق۔ محترم سامعین و ناظرین، جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی، ان مسائلوں کا بھی ہمیں سامنا ہوتا ہے کہ اکثر نظر لگ جاتی ہے، کاروبار پہ نظر لگ جاتی ہے، گھر بار پہ نظر لگ جاتی ہے، اولاد پہ نظر لگ جاتی ہے، انسان کی زندگی پہ نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، اتنی شدت رکھتی ہے اپنے اندر۔ اور ایک اور روایت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی اکثر اموات اس عین، اس نظر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اس سے بچنے کے بھی اسباب اور تمام تر طریقے ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ نظر لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر والوں پہ لگی ہوئی ہے، بچوں پہ، کاروبار پہ ہے، تو آپ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ہماری دعاؤں کی سستی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ صبح شام کے اذکار پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں، ان اذکار کی پابندی کی جائے، اور پھر نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اچھی طرح سے وضو کیا جائے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، کھانا کھانے سے پہلے کی، بات کی، ان دعاؤں کا جب ہم اہتمام کریں گے تو ہر چیز سے، ہر مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وظائف بھی بیان فرمائے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو نظر لگی ہوئی ہے، آپ کو لگی ہوئی ہے، بچوں کو لگی ہوئی ہے، تو آپ یہ دعائیں پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کو اس نظر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے لیے سورہ فاتحہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ ایک سورہ شفا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب کسی پہ نظر لگ جاتی تھی تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس، صحابہ ان صورتوں کے ساتھ بھی نظر والے مریض پہ دم کیا کرتے تھے۔ ہم بھی یہ دعائیں خود پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں پہ دم کریں، تو اس کے پڑھنے سے وہ نظر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہ بھی طریقہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کے غسل کا بچا ہوا پانی یا وضو کے بچا ہوا پانی اس سے لے کر اس مریض پہ ڈال دیا جائے۔ انشاءاللہ یہ کرنے سے نظر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن آج کل اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو پھر جھگڑے بڑھ سکتے ہیں، لڑائیاں بڑھ سکتی ہیں کہ آپ نے میرے بارے میں یہ گمان رکھا کہ میں نظر لگاؤں گا۔ یہ فیملی کے معاملات ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماں کی نظر بچوں کو لگ گئی ہے یا باپ کی نظر بچوں کو لگ گئی ہے، تو پھر آپ اپنے وضو کا پانی، اپنے غسل کا پانی بچا ہوا وہ اپنی اولاد پہ ڈال دیں۔ اس کے ڈالنے سے وہ بچہ صحتیاب ہو جائے گا، وہ بندہ صحتیاب ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ہے۔ اسی طرح اگر معلوم نہ ہو سکے کہ کس بندے کی نظر لگی ہوئی ہے، تو گھر کے جو والدین ہیں، بزرگ ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کے وضو کا پانی، ان کے غسل کا پانی بھی آپ اس مریض پہ ڈال سکتے ہیں۔ ایسے کرنے سے اللہ رب العالمین اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وظیفے کو اپنا جو ہے وہ معمول بنا لیں۔ جب یہ وظیفہ کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین آپ کو نظر سے، ہر پریشانی سے، تنگی سے، تکلیف سے، بیماری سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 99 امراض کا حل بیان فرمایا ہے، اور سب سے ہلکا جو اس میں حل ہے وہ پریشانی کا خاتمہ ہے۔ بہت شاندار وظیفہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنز من کنوز الجنہ، کہ اسے جنت کے خزانوں میں شامل کیا گیا ہے، جنت کے خزانوں میں اس کا حصہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے یہ آیا ہے۔ اس کا پڑھنا گویا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کے معاملات میں آسانیاں فرماتے ہیں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جنت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ جب محترم سامعین و ناظرین ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو ہم بہت سی پریشانیوں سے، بیماریوں سے، معاملات سے بچ سکیں گے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ غلط طریقے کے ساتھ نظر کا جو ہے وہ توڑ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کپڑے کے ساتھ نظر اتار رہا ہوتا ہے کہ چندی ہے، کپڑا ہے، اسے 7 بار گھما دینے سے نظر اتر جاتی ہے۔ کوئی پھٹکری کے ساتھ نظر اتار رہا ہوتا ہے، کوئی ہینگ کے ساتھ نظر اتار رہا ہوتا ہے۔ یہ طریقے مسنون عمل نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ کبھی اس سے فائدہ ہو جائے گا اور کبھی اس سے فائدہ نہیں بھی ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو طریقے بیان فرمائے ہیں ان طریقوں میں 100% الحمدللہ مسائل کا حل موجود ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ چھری سے پانی کاٹ کر پلا رہے ہوتے مریض کو کہ اس کے کرنے سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عقائد ہیں، نظریات ہیں۔ اور پھر بعض لوگ تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈولے دھاگوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جناب اس سے نظر نہیں لگے گی، اس سے پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ کچے عقیدے والی باتیں ہیں محترم سامعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے کوئی دھاگا وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چھلا، کوئی دھاگا بندھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے من الوہن، یہ کمزوری کی وجہ سے پہنا اللہ کے نبی جی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے اتار پھینک، یہ تیری کمزوری میں اضافہ کرے گا۔ اس صحابی نے اسے دھاگے کو اتار کے پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اگر یہ پہنے تو دنیا سے چلا جاتا تو تیری موت دین اسلام پہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا معاملہ ہے محترم سامعین، کہ دھاگا، ڈورا، چھلا، منکا یہ انسان کو اس قدر اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر یہ پہنے دنیا سے چلا گیا تیری موت اسلام پہ نہیں ہوگی۔ ان چیزوں سے بچا جائے۔ نماز، قرآن، اذکار، وظائف جو آپ علیہ السلام نے دیے ہیں ان کو اپنا معمول بنایا جائے۔ کئی مسائل کا الحمدللہ ان میں حل موجود ہے۔ آپ علیہ السلام پہ جب کوئی تنگی آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام دعائیں پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کبھی پریشان ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دعائیں پڑھتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جب کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، دعائیں پڑھتے۔ صحابہ پہ جب کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، دعائیں پڑھتے، دعائیں مانگتے، عبادتوں میں زیادہ ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن میں یہی حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو اور تمہیں مدد چاہیے ہو تو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ انسان صابر ہو اور نماز کا پابند ہو تو بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظر کیا چیز ہے؟ تو اس لیے محترم سامعین و ناظرین ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم دائیں بائیں چلے جائیں اور پھر اپنے ایمان کو بھی ضائع کریں، اپنے مال کو بھی ضائع کریں، اپنی عزتوں کو بھی ضائع کریں۔ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ہر مسائل کا حل قرآن و حدیث میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔